الف پارٹ 8۔ پیارے بابا، میں جانتا ہوں اس خط کے لفافے پر میرا نام دیکھ کر آپ چونکے ہوں گے، پھر بہت دیر تک آپ نے اس لفافے کو کھولا نہیں ہوگا، میرا نام دیکھتے رہے ہوں گے اور آپ کو سب کچھ یاد آتا رہا ہوگا جو میں آپ سے کہہ کر گیا تھا اور جس پر میں آپ سے نادم ہوں۔ آپ نے سوچا ہوگا خط کھولے بغیر لفافے کو پھاڑ کر پھینک دے، مگر یہ آپ سے ہو نہیں سکے گا کیونکہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، طاہا عبدالعلی، جسے آپ نے میری ماں کے جانے کے بعد بچے کی طرح تنہا پالا اور جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ لفافہ پھاڑ کر پھینک دیتے تو بھی دوبارہ ٹوکری سے نکال کر کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑ لیتے۔ دل تو ہے نہیں یہ کہ ٹوٹ کر نہ جڑتا۔ کیا لکھوں آپ کے نام اس خط میں؟ اپنی شرم ساری، اپنی ندامت یا اپنی بے بسی؟ بابا آپ کو چھوڑ کر گیا تھا پر آپ سے کٹ کر رہا نہیں جا رہا۔ آپ یاد آتے رہتے ہیں، زیادہ نہیں، بس ہر سانس کے ساتھ۔ آپ کا دل دکھایا ہے پر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا کرتا؟ آپ کو چھوڑ کر کم از کم زندہ تو رہ رہا ہوں۔ حسن جہاں کو چھوڑ دیتا تو یہ بھی نہ کر پاتا۔ خط پڑھ رہے ہوں گے تو حسن جہاں کے نام پر آپ کے ماتھے پر بل آیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں آپ اب بھی اس کے لیے اپنا دل بڑا نہیں کر پائے ہوں گے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو کسی سے نفرت کرتے دیکھا ہے، اور وہ بھی اس سے جس سے مجھے محبت ہے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا بابا آپ نفرت نام کی کسی شے سے واقف بھی ہیں۔ آپ تو اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی کائنات سے۔ اس کائنات میں ایک حسن جہاں بھی ہے جسے اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے اس کو میرے دل میں رکھ دیا ہے۔ وہ ویسی ہی روح رکھتی ہے جیسی میں اور آپ، ویسا ہی دل جیسا آپ اور میں۔ پھر بابا آپ مجھے حسن جہاں سے محبت کرنے کے لیے معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے بس میں ہوتا ہے اسے پیار نہ کرنا تو میں کبھی نہ کرتا۔ میرے بس میں ہوتا ہے اس سے ترک تعلق کرنا تو میں کب کا کر چکا ہوتا، پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اسے دل سے نہیں نکال پاتا، آپ کو دماغ سے۔ میں آج کل دل اور دماغ کی اس جنگ میں صرف ایک بیکار وجود بن کر رہ گیا ہوں۔ آپ کی بد دعائیں لگ رہی ہیں مجھے۔ میں جانتا ہوں یہ پڑھتے ہوئے آپ بے قرار ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ نے مجھے بد دعا دے ہی نہیں سکتے اور دی ہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کا دل دکھایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو مجھ سے؟ اب اللہ کا نام نہیں لکھ پاتا میں، لکھتا بھی ہوں تو وہ نام میری روح سے نہیں بس ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے۔ لوگ میرے ہاتھ سے بنی خطاطی کو اب نہیں دیکھتے۔ دنگ ہونا دور کی بات ہے، خریدنا تو اس سے بھی دور کی بات۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ دل میں حسن جہاں بسا کر اللہ کا نام لکھو گے تو یہی ہوگا۔ شاید شرک کر بیٹھا ہوں مگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو پا رہی۔ طاہا عبدالعلی بڑی تکلیف میں ہے آج کل۔ اللہ کو پکارتا ہوں تو وہ نہیں سنتا۔ آپ کو پکارتا ہوں اور پکار رہا ہوں کیونکہ اللہ آپ کی ہمیشہ سنتا ہے۔ اس سے کہیں طاہا کو معاف کر دیں، طاہا کے دل سے حسن جہاں مٹا دے، وہاں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ طاہا کے ہاتھوں روح کو اس قابل رہنے دے کہ وہ اللہ کے نام لکھے تو لوگوں کے دلوں کو موم کر دے، اللہ کی کبریائی کے خوف سے منور کرے، اللہ کے دل کے نور سے۔ پر یہ تبھی ہوگا جب آپ طاہا کو معاف کریں گے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، آپ کا نافرمان بیٹا طاہا عبدالعلی۔ قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے وہ لفافہ لیا، اس پر اس کا نام لکھا تھا بے خوبصورت رسم الخط میں۔ اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس نے لفافہ لیتے ہوئے نوٹس کی تھی۔ وہ سرتا پا لرز رہی تھی، اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یا شنگرفی یا گلابی، پتہ نہیں وہ کون سا رنگ تھا۔ کلر پلیٹ کے سارے رنگوں سے زبانی واقف ہونے کے باوجود مومن بوجھ نہیں سکا، کم از کم وہ زرد رنگ نہیں تھی، وہ زرد رنگ جو وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی یا شاید جی اٹھی تھی۔ وہ ماں کو محبت دیکھتا رہا۔ تم خط نہیں پڑھو گے؟ اس کی ماں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں مگر اسے کھولا کس نے؟ اس نے یکدم لفافہ پلٹا اور اس کا اٹھا ہوا فلپ دیکھا۔ میں نے۔
کچھ مجرمانہ سے انداز میں اس کی ماں نے کہا۔ جو راز اس کے اور اللہ کے درمیان تھا وہ اس کی ماں بھی جان گئی تھی، اور یہ بات اس وقت مومن کو اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چپ چاپ خط لیے اندر آ گیا۔ میرے پیارے قلب مومن، تمہارے سارے خط اللہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ وہ تمہیں خود ان سب کا جواب بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پھر انہوں نے سوچا وہ تمہارا جواب میرے ذریعے تم تک پہنچا دیں۔ میں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں تمہاری سب باتوں کا جواب دینے۔ تمہارا دادا عبدالعلی۔ جس بے قراری اور بے چینی سے اس نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا تھا، اسی بے قراری کے ساتھ اس نے خط ختم بھی کیا، بے حد مایوسی کے ساتھ۔ تو یہ خط اللہ تعالیٰ لکھ کر نہیں بھیجا، اس نے عجیب مایوسی سے سوچا۔ پر دادا یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں اگلا سوال ابھرا، مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ دادا کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خط بھیجا تھا، اور دادا کو کیوں اس کے خطوں کے جواب دینے کے لیے اللہ نے چنا؟ کیا وہ بھی اللہ کے پاس رہتے ہیں؟ سوالات کا ایک انبار تھا جس نے اس کے ذہن کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ مومن، وہ اپنی ماں کی آواز پر بے اختیار پلٹا۔ وہ پتہ نہیں کب اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود خط کیوں نہیں لکھا مجھے؟ اس نے ماں کو دیکھتے ہی بے ساختہ سوال کیا۔ خود نہیں لکھتے وہ، ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کسی کو کہہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا خط اس کے ہاتھ سے لے کر اسے بڑی احتیاط سے طے کر کے لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، انہوں نے دادا سے کہا ہے۔ مومن کو لگا جیسے اس کی ماں نے خط دھیان سے نہیں پڑھا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، مدھم آواز اسے سنائی دی۔ اس کی ماں اب خط کو اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر ایک پیپر ویٹ رکھ رہی تھی۔ ایک لمحہ مومن کو خیال آیا وہ ماں کو بتا دے کہ اس نے خط میں اپنے باپ کو بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہی وہ جھجکا اور پھر اس نے ماں سے کہہ ڈالا، لیکن میں نے تو بابا کو بلایا تھا، دادا کو تو نہیں بلایا تھا۔ اس کے شکوے کا جواب اس کی ماں نے ایک پراسرار مسکراہٹ سے دیا، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بہت سارے کمکمے سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ بھی تو آ رہے ہیں۔ وہ ساکت ہوا، پھر خوشی سے بے قابو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مومن بے اختیار چلایا تھا۔ جواب میں ایک اور مسکراہٹ آئی اور پھر ایک ہنسی۔ اس نے باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار ماں کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا، سرخ ہوتے چمکتے چہرے کے ساتھ۔ مومن کو یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کے بابا کو بھیج رہے تھے، اور وہ بھی اس کے دادا کے ساتھ، جن سے وہ کبھی نہیں ملا۔ مگر اس سے بھی زیادہ قابل یقین یا ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے خط مل گئے اور انہوں نے اس کے خط پڑھ بھی لیے۔ اس کی ماں کمرے سے جا چکی تھی اور مومن وہیں کھڑا تھا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتا۔ وہ کل اسکول میں سب کو بتا سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھتا تھا وہ اللہ کو مل گئے تھے اور اسے ان کا جواب بھی ملنے والا تھا، مگر اس سے پہلے اسے ایک کام کرنا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کھیتوں میں لہلاتی ہوئی سبز فصل کے بیچوں بیچ، اس پگڈنڈی پر جو اس جنگل کی طرف مڑ رہی تھی۔ اس سائیکل کا ٹائر پنچر تھا اور مومن کل تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دیو، جن، بھوت، چڑیلیں اسے سب بھول چکی تھی، اور جو اس جنگل میں کہیں نہ کہیں بستے تھے اور جن سے پورا قصبہ بچوں کو ڈراتا تھا، یاد تھا تو بس اسے وہ لیٹر باکس یاد تھا جس میں ڈالے ہوئے خط اللہ تک پہنچ گئے تھے، اور وہ اب تصدیق چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں تھے۔ اس کی ماں کی کوئی طفل تسلی بھی نہیں تھی۔ لیٹر باکس وہیں پڑا تھا جہاں اس نے رکھا تھا، اس سوکھے ہوئے درخت کے گرے ہوئے تنے پر، جو مسلسل ہونے والی بارشوں میں اسی طرح تنے کی طرح نام تھا۔ مومن چلتے ہوئے تنے کے پاس ہے، اس نے بے تابی سے لیٹر باکس کو درخت کے تنے پر لٹایا اور اس کے نیچے والا وہ حصہ کھولا جس کو کھول کر خط نکالے جاتے تھے۔ لیٹر باکس بالکل خالی تھا، اس کے 30 کے 30 خط اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ مومن کا دل چاہا وہ بے اختیار اچھلے، چیخے اور چلائے، یہاں پر تھوڑا سا ڈانس کر لے، تو جو جواب اس کے پاس آیا وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں اور کھل کھل پڑتی مسکراہٹ کو بیک وقت چھپایا، لیٹر باکس کا نچلا حصہ بند کیا اور اسے سیدھا کر کے تنے پر رکھا۔ ایک بار پھر مسکرایا، پلٹا اور برق رفتاری سے دوبارہ بھاگنے لگا۔ پیروں کے نیچے آنے والے درختوں کے خشک اور سخت پتوں نے اس بار کوئی چرمراہٹ نہیں کی، کیونکہ وہ سب بارش کی پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ البتہ جہاں جہاں بھاگتے ہوئے مومن کے قدم پڑ رہے تھے، وہاں وہاں پیروں کے نشان گھروں کی شکل میں پڑ رہے تھے۔
چند چھینٹے اڑ کر اس کی پتلون پر بھی لگے، پر قلب مومن کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ کیچڑ کی، نہ جنگل کے ویرانے کی، نہ ہی اس بات کی کہ اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک لمبا فاصلہ طے کر کے واپس گھر پہنچنا تھا، اپنی ماں کے پاس، حسن جہاں کے پاس۔ جویلری کے اس کھلے ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا اس ڈبے کے گرد ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حسن جہاں بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سر پر جھوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے بالوں کو اس نے ہیئر پن نکالتے ہوئے کھولا، دوسرے کندھے تک آئے، پھر کندھوں سے نیچے اس کی کمر پر لپٹتے ہوئے گرتے چلے گئے۔ بستر پر لیٹا ہوا قلب مومن کروٹ لیے کھلی آنکھوں سے حسن جہاں کو دیکھتا رہا۔ اس کی ماں بے حد خوبصورت تھی، اس نے بہت لوگوں سے سنا تھا، اور ان لوگوں میں اس کا باپ بھی تھا، اور اب ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو اس طرح اس آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا جس طرح وہ اس کے باپ کے جانے سے پہلے کبھی کبھار بیٹھ کر تیار ہوا کرتی تھی، سنگھار کرتی تھی، زیور پہنتی تھی اور حسن جہاں بن جاتی تھی۔ پھر اس کی ماں نہیں رہتی تھی، کیونکہ اس پر کسی کی نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی، مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، کسی تہوار پر، کسی خاص دن، یا اس وقت جب وہ یا اس کا باپ کسی بات پر بہت خوش ہوتے۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد مومن نے کبھی اسے سنگھار کرتے نہیں دیکھا تھا، زیور پہننا تو دور کی بات، اس نے کبھی اپنی ماں کو اس آئینے کے سامنے بیٹھے بھی نہیں دیکھا تھا جس کے سامنے وہ رات کے اس پہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا وہ رات کے اس پر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر روتے اور سسکتے ہوئے وہ خط لکھا کرتی تھی جسے وہ اس الماری والے ڈبے میں ڈال دیتی تھی۔ مومن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان خطوں میں کیا لکھتی ہے، مگر یہ ضرور پتا تھا کہ وہ یہ خط کس کو لکھتی ہے، اس کے باپ طاہا عبدالعلی کو۔ ممی، آپ کے پاس کتنے زیادہ زیور ہیں۔ وہ بہت دیر بستر پر خاموش لیٹا نہیں رہ سکا، اٹھ کر حسن جہاں کے پاس چلا آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے بلکہ بکھرے ہوئے زیورات میں سے ایک ہار اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ حسن جہاں اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی، اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے جیسے وہ ٹھٹکی اور پھر بے اختیار مسکرائی۔ سب نکلی ہیں، اس نے جیسے مومن کو بتایا، مگر اس نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ اس وقت اس خوبصورت امیٹیشن کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ ایک جھومر اس کے ماتھے پر بلکہ ماتھے کے اوپر بالوں میں لٹکاتے ہوئے اس نے ماں سے یکدم فرمائش کی۔ کیسے وہ ہنسی، ایسے خوبصورت اور خوش۔ مومن کو جتنے آسان الفاظ میں سے سمجھانا آیا اس نے سمجھا دیا۔ اس کی ماں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے حیران ہوئی ہو کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ ماں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد بھی ان کا چہرہ ویسے ہی پڑھ سکتی ہے۔ تمہارے بابا آ رہے ہیں، اب ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہوں گی، اس نے مومن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بلایا ہے اس لیے آ رہے ہیں، مومن جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں جانتی ہوں تمہارے بلانے پر ہی آ رہے ہیں، میرے بلانے پر تو کبھی نہ آتے۔ وہ بچہ تھا، پھر بھی ماں کے لہجے میں چھلکتی مایوسی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بابا کیوں گئے تھے؟ وہ سوال قلب مومن نے پہلی بار نہیں کیا تھا، ہر روز کرتا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جواب وہی آیا جو 1.5 سال سے آ رہا تھا۔ تو آپ معافی مانگ لیتی۔ وہ حل بھی مومن 1.5 سال سے اس کے سامنے رکھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ معافی ایک بات تھی، معافی ملنا دوسری۔ مانگی تھی، اس کی آواز بھر آئی اور اس نے مومن سے نظریں چرا لی۔ مومن ماں کا لہجہ بریل کی طرح پڑتا تھا۔ میں بابا سے کہوں گا آپ کو معاف کر دیں، یہ وعدہ بھی پرانا تھا اور مرہم بھی۔ وہ حسن جہاں کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہا تھا، مسحور مدہوش انداز میں، جیسے جادو ٹونا کر رہا ہو۔ بابا آئیں گے تو آپ سفید گلاب لگائیں گی نا؟ اس نے جیسے ماں کو یاد دلایا۔ سفید گلاب تو تمہارے بابا لاتے تھے میرے لیے، وہ لائیں گے تو لگا لوں گی۔ حسن جہاں کو پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ میں لا دوں گا آپ کو، اس نے بے حد پرجوش انداز میں ماں کو اپنی خدمات پیش کیں۔ تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ہنسی۔ کہیں سے بھی توڑ کر۔ وہ سوچ میں پڑا۔ یہ گلاب کا موسم نہیں ہے، حسن جہاں نے اسے یاد دلایا۔ میں آپ کے لیے کہیں سے بھی لے آؤں گا۔
وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ ایسا وعدہ تو کبھی طہا نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ہنسی اس کے آنسو ساتھ لے آئی تھی، پرانی سہیلی کی طرح۔ مومن نے ماں کی خوبصورت آنکھوں کو ہمیشہ کی طرح پانی سے بھرتے دیکھا۔ ممی مجھے آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اس نے جیسے بے قرار ہو کر ماں سے کہا۔ طہا بھی یہی کہتا تھا، وہ ہمیشہ ہر بات میں اسے طہا کی یاد دلاتا تھا۔ حسن جہاں نے الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، آنکھیں خشک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، یوں جیسے خوش کرنا چاہتی ہو۔ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا سے؟ قلب مومن نے اس سے سوال کیا۔ وہ طہا کے سامنے بھی اس سے یہی پوچھا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آج پہلی بار اس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا، تم سے زیادہ بابا سے اور بابا سے زیادہ تم سے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ مومن نے برا مانا، یعنی زیادہ کس سے؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے، یعنی جو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے گا میں اس سے سب سے زیادہ پیار کروں گی، حسن جہاں نے بے ساختہ کہا۔ وہ تو میں کرتا ہوں۔ حسن جہاں نے قلب مومن کی آنکھیں دیکھیں۔ کیا آنکھیں تھیں، کیا معصومیت تھی، کیا سچ تھا اور کیا اعتراف تھا۔ محبوب کا اظہار محبت عورت پر ہو تو عورت اسے دل پر لکھتی ہے، اولاد کا اظہار محبت روح پر۔ پہلا قبر تک جاتا ہے، دوسرا وہ آسمانوں تک ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ممی مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ماں کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے گرد سے کھولتے ہوئے یکدم جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ قلب مومن کو بستر پر جا کر لیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان سارے نقلی زیورات میں جو وہ اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی، صرف ایک اصلی تھا اس کے پاس، اور وہ تھا قلب مومن۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔